الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جو بہت دنوں بعد بیچ میں بھی کافی ویڈیوز میری آئیں، لیکن صحابہ سیریز کے کچھ ایپیسوڈ نہیں آیا تھا، تو میں دوسرے ٹاپک پر بھی ویڈیو بنا سکتا تھا، لیکن جیسے جیسے میرے ذہن میں ریکال ہوتا ہے کسی صحابی کا ذکر، اور جیسے جیسے یا میں کسی کتب کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں جو میں پڑھ چکا ہوں کتابیں، الحمدللہ پڑھا ہوا تو ہے، لیکن وہ ایک ذہن سے نکلنے والی باتیں نکل جاتا ہے، تو جب وہ یاد آتا ہے مجھے تو پھر میں وہ کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو جیسے جیسے وہ آتا رہے گا ذہن میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر بات کرتا رہوں گا، یا اس صحابی رسول یا اہل بیت میں سے یا انبیاء کے اوپر کبھی ہو، میں انشاءاللہ بات کرتا رہوں گا جو بھی ٹاپک ہوگا۔ بہرحال آج جو میں ٹاپک جو ہے میرا، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو میرے موضوع ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے صحابی ہیں، بالکل شروع، ہجرت سے بھی پہلے کے صحابی ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت نہیں کی تھی، لیکن مدینے کے جو بڑے دونوں قبیلے جو تھے، مین جو وہاں پر آبادی تھی، جو اوس اور خزرج، یہ دو جو قبیلے تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت تو کی نہیں ہے، تو انہوں نے کہلوایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کوئی ایسا بندہ آپ ہمیں بھیج دیں جو ہمارے لیے ایز اے استاد ہو، جو ہمیں قرآن سکھا سکے۔ ان کو قاری کہا جاتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے بہاف پر وہاں پر استاد بنا کر بھیجا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، نابینا تھے یہ شروع سے، آنکھیں نہیں تھی، نابینا صحابی تھے۔ اور اچھا، جو ایک مین وجہ جو میں نے ان کا نام، جتنا مجھے پتہ ہے میں اتنا بتا دوں گا۔ قرآن تو سب پڑھتے ہیں ہم لوگ، سمجھتا کوئی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں بار بار بولتا ہوں۔ سورہ عبسہ، عین بے اور سین، سورہ عبسہ، اس کے بالکل شروع کی جو آیات ہے نا، باقی تو اس میں قیامت کا اور آخرت کا ذکر ہے، شروع کی جو آیات ہے نا اس میں ایک واقعہ آیا ہے، جامع ترمذی میں بھی ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے۔ وہ تفسیر آپ کوئی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو اس میں وہ رپورٹ ہوتا ہے کہ حوالہ ہوتا ہے نا کہ جامع ترمذی میں اس طرح یہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہوئی۔ وہ ہوا کچھ اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں کچھ بڑے سرداروں سے بات کر رہے تھے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو اچھا دیکھیں، ایک چیز ہے نا ایسا کہ کوئی کسی کو اگر دین کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ دین سے بھٹکا ہوا مسلمان ہو تب بھی اور اگر وہ غیر مسلم ہو تو وہ سوچتا ہے کسی ایک فیمس پرسنالٹی یا رینولڈ پرسنالٹی سے اگر میری بات ہو جاتی ہے، جانے مانے بندے سے، مشہور بندے سے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ دین کی طرف آ گیا نا تو اس کے پیچھے فین فالوئنگ ہے، اس کے پیچھے لوگ اس کو فالو کرنے والے ہیں، تو وہ بہت بڑا طبقہ جو ہے نا اس ایک کے آنے سے اس طرف آ سکتا ہے، یا نہیں بھی آتا تو وہ اس سوچنے پر آمادہ ہو جائے گا کہ یار یہ جو ہم جس کو فالو کرتے تھے یہ جس طرف گیا ذرا پتہ تو کریں یہ کیا معاملہ ہے، کیوں گیا ہے، کیسے گیا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو بندہ اوپری لیول کے بندوں سے جو بات کرتا ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی معاذ اللہ کوئی تکبر یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ بس میں بڑے لوگوں سے بات کرتا ہوں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ بڑے بڑے سرداروں سے بات کر رہے تھے جن کے قبیلے اور وہ خود سردار بھی مسلمان نہیں تھے۔ اب اتنے میں جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اب وہ نابی نے ان کو نہیں پتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سے بات کر رہے ہیں، تو اتنے میں وہ آ گئے۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کیا بات چل رہی ہے، کہاں بیٹھے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا، کیونکہ نابینا ہے وہ بالکل۔
تو انہوں نے آتے ہی جو ہے نا وہ نبی علیہ والسلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مطلب دین کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے 2-3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے اگنور کیا ہو کہ وہ بات کر رہے ہیں، وہ بیچ میں بولے ہوں، کچھ بھی ایسا ہوا تو قرآن میں جو الفاظ شروع ہوئی نا سورت عبسا و تولی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ نبی علیہ والسلام جو ہے نا آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے، آپ کی جو پیشانی پر بل آ گئے، یعنی آپ کی پیشانی پر جو ہے وہ جیسے ایسے ہو جاتا ہے نا، جیسے ناگواری ادھرتی ہے کہ میں، اور یہ ایک نبی علیہ السلام کو صرف یہ ہوا، ہم تو کچھ اور ہی ریئیکٹ کر جاتے کہ مطلب اچھا میں ایک بات بتا دوں آپ کو، جو اخلاق ہم سمجھ رہے ہیں نا آپ کے آج کی دنیا میں، قرآن جو اخلاق بتا رہا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور اصل اخلاق وہ ہیں جو قرآن بتا رہا ہے، جو ہم نے بنا دیے ہیں وہ نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ والسلام جو ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں، اتنی امپورٹنٹ، دنیا کی سب سے امپورٹنٹ بات سمجھ لیں آپ، وہ چل رہی ہے، اور کوئی آ کر اس طرح کرتا ہے تو آپ اور میں اپنے صرف نارمل سے ایک چھوٹے موٹے حقیر ترین اور مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے جو بالکل ہی بے معنی ہے، ہم اپنے بزنس کی بات بھی کر رہے ہیں اور کوئی آ جائے تو ہم سے ڈانٹ کے بھگا دیں، جھٹک دیں، لیکن نبی علیہ السلام کے صرف چہرے پر وہ ناگواری کے اثرات آئے، اور آپ علیہ السلام نے جیسے ہوتا ہے نا قرآن میں اللہ کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے، جیسے آپ نے اپنی تیوری جو ہوتی ہے نا انسان کی وہ چڑھائی، تو عبسا و تولی وہ چڑھائی آپ نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ نابینا شخص آیا، تو وہ مفہوم اس واقعے کا یہ تھا کہ وہ آئے اور نبی علیہ السلام کے جو ہے نا وہ چہرے پر ناگواری کا اثرات ہے کہ اس نے بیچ میں بول رہا ہے میں اتنی امپورٹنٹ بات میری چل رہی ہے، تو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کو اس پر ایک مطلب آپ سمجھ لیں جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ سختی کسی پر کرنا، کوئی بات ایسی کرنا کہ یہ کسی کو اس طرح بتانا کہ یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ ہے، تو اللہ پاک جو ہے نا، اللہ لاپرواہ ہے بھائی، اللہ کو تھوڑی ہے پرواہ کسی بات کی، اللہ پاک نے جو ہے نا وہ مفہوم ایسا تھا، اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سامنے جو سردار بیٹھے نا یہ بے وجہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ ایسے ہی بیٹھے فارغ ہیں، اس کو مسئلہ بتائیں جو نابینا آیا آپ کے پاس، وہ واقعی اپنا سیکھنے آیا، وہ واقعی اپنا تزکیہ کرنے آیا ہے، وہ حقیقتاً آیا ہوا دل سے آیا ہوا، یہ ایسے بیٹھے ہیں مزے لے رہے ہیں بیٹھ کے، یہ فارغ، ان کو فارغ کریں، دفع کریں ان کو، یہ جو آیا نا اس کے اوپر دھیان، تو یہ وہ واقعہ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جب بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نا تو نبی علیہ السلام ان کو بڑا پروٹوکول دیتے ایسے جو ہے نا، اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ عبداللہ ابن مکتوم جو ہے نا یہ اللہ کا بڑا لاڈلا ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے کہ اس کی وجہ سے نا اللہ نے مجھ پر عطاب کیا ہے، مطلب آپ علیہ والسلام جو ہیں وہ افضل البشر ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ شافع المحشر ہیں، اور آپ سرداروں کے سردار ہیں، آپ خلق میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے افضل ترین ہے، مطلب مخلوق باقی بہت نیچے ہے، آپ بہت اوپر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے نا اللہ نے مجھ پر عطاب کیا، مجھ پر گرفت کی ہے، اللہ کا اتنا لاڈلا، اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بدر ہوئی نا، جنگ بدر، تو یہ نابینا تھے، تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے نابینا شخص تھوڑی لڑ سکتا ہے، اور آج کے دور میں نہیں لڑ سکتا وہ تو دور ایسا تھا بالکل گھس کے یوں لڑائی ہو رہی ہے ایک دوسرے میں، تلوار کہیں سے آ جائے، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تیر، کہیں سے برچھی، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں جا رہے تھے، لیکن یہ کہہ پتہ کیا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یار مجھے لے چلو بدر میں مطلب نابینا ہوں، لڑ نہیں سکتا، مجھے لے چلو، کم سے کم کفار کو ایک بندہ تو زیادہ کھڑا ہوا نظر آئے گا، ایک بندہ زیادہ کھڑا ہوا نظر آ جائے گا، اتنا کمٹمنٹ کا لیول ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ پتہ ہے کیا ہے کہ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم کون ہے، وہ
کس لیول کا کمٹمنٹ دین کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. کسی شخص کی آپ 15 منٹ اپنی آنکھیں بند کر کے ذرا گھوم لو, آپ کو الگ پتہ جائے گا. شخص نابینا ہے شروع سے, اور قرآن اتنا جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے, ابو داؤد شریف میں سنن ابی داؤد جو اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو مطلب کسی جگہ پر امام بھی بنایا. یہ آپ یہ سوچیں نا کہ ایک بندہ نابینا ہے, اس کو وہ کہہ رہا ہے مجھے بدر میں لے چلو, کم سے کم ایک بندہ زیادہ کھڑا ہوا نظر آ جائے گا کافروں کو. مطلب ایک سیکنڈ کے لیے اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا انسان. اتنا لیول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا, اللہ کی ذات سے محبت کا. اللہ پاک قرآن میں اپنے نبی, اپنے محبوب کو, مطلب نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ پاک نے عطاب کیا اس کی وجہ سے. اللہ پاک سمجھ کی اور عمل کی توفیق دے. اللہ پاک اپنی ذات سے, اپنے نبی کی ذات سے پکی سچی دائمی حقیقی, اور اپنے دین سے پکی سچی حقیقی دائمی پرخلوص محبت نصیب فرمائے. مجھے اجازت دیجیے آج کی ویڈیو میں. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک میری اس صحیح کو میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اللہ ہمارے مقصد میں, میرے مقصد میں مجھے کامیاب کر دے. اللہ فکر پیدا کرے ہم سب کے اندر دین کی, اللہ کے نظام کی, جو اللہ سے وعدہ ہم کر کے آئیں اس کی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے والدین کو, میری بیوی بچے, رشتہ دار, عزیز و اقارب, پوری امت کو جو دنیا سے جا چکے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے بے حساب. جو دنیا میں ہے انہیں قبر سے پہلے قبر کی تیاری کرنے والا بنائے, اور پرائیورٹی یعنی ترجیح دین کو رکھنا ہمارے لیے آسان کرے, ہمارے دلوں میں یہ بات وارد کر دے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.